آج کی کہانی صبر کی انتہا۔ آج اس کے صبر کی انتہا تھی۔ زندگی کے 10 سال اس نے جیسے جیل میں کاٹ دیے ہوں۔ اس کو خود پر غصہ آ رہا تھا کہ اگر میں اپنا فیصلہ شروع میں کر لیتی تو آج یوں ذلت کی زندگی نہ گزارتی۔ رحیلہ کی زندگی کی کہانی غربت پر شروع ہوئی اور غربت پر ہی ختم ہو گئی۔ کیا اس کے نصیب میں سکھ نہیں تھا؟ خوبصورت، پڑھی لکھی، سلیقہ شعار کی قسمت بھی اس کے اس گن سے نہ بدل سکی۔ والدین ایک متوسط طبقے کی حیثیت سے ایک پرانے گھر میں رہتے تھے۔ باپ کی خاص کوئی آمدنی نہیں تھی۔ گھر کے کل افراد 5 تھے۔ ماں کی زندگی بھی غربت سے شروع ہوئی تھی اور غربت پر ہی ختم ہو گئی تھی۔ گھر کو چلانے کے لیے آمدنی ہونا ضروری تھی۔ روز کی مزدوری تو کوئی مزدوری نہیں ہوتی نا۔ رحیلہ کی ماں بھی ایک عورت ہونے کے ناطے سے باپ کی دہلیز سے باہر نکلی تو اس کے بھی خیالات بہت اچھے تھے اور اس کی سوچ تھی کہ کل جو میرا ہوگا وہ میرا ہوگا۔ ماں باپ کے گھر جو غربت دیکھی تھی مجھے آگے نصیب نہیں ہوگی، مگر اس کے نصیب میں شاید یہی لکھا تھا۔ وہ سدا ایسے ہی رہتے ہیں جب ان کے وسائل نہ ہوں، نہ تو انہیں اچھی تعلیم مل سکتی ہے اور نہ ہی معاشرے میں اچھا مقام مل سکتا ہے۔ غریبوں کی زندگی کبھی نہیں بدلتی، یہ اس کی سوچ تھی۔ اور یوں آج وہ کم تعلیم یافتہ ہو کر زندگی سے مار کھا رہی تھی۔ کبھی خود کو دیکھتی، کبھی خاوند کے حالات دیکھتی تو سوچتی کیا غریب لوگوں کی زندگی کبھی نہیں بدل سکتی۔ بہت ہی اس نے ہاتھ پاؤں مارے تھے جاب کے سلسلے میں، مگر اس کا نصیب نہ بدل سکا تھا۔ اور یہ گاڑی زندگی کی گھس گھس کر چلتی رہی۔ بچے جوان ہو گئے اور ماں لوگوں کے گھروں میں صفائی کرنے لگی۔ گھر کے اخراجات کم ہی نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے رحیلہ کی ماں کو بھی کام کرنا پڑا تھا۔ اس کو اپنی بچیوں کی فکر تھی کہ وہ میرے بچے جو ہیں وہ اس طرح کی ذلت کی زندگی نہ گزاریں۔ اور آج رحیلہ کی سوچ زخمی ہو رہی تھی ماں کی پریشانی دیکھ کر۔ شادی کے 10 سال سے وہ سسرال کے طعنے سن رہی تھی۔ غریب گھر سے آئی ہو، مقدر کیسے تم بدل سکتی ہو؟ ہماری تو قسمت خراب ہو گئی جو ہم نے اس سے شادی کی۔ اور انور بھی تو ایک غریب گھرانے سے تھا، اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے تھے جو بار بار اس کو غریب کا طعنہ دیتا تھا۔ اس کے لیے وہ ایک عورت ہے اور عورت کی کبھی ویلیو نہیں ہوتی جب تک سسرال والوں کے گھر جہیز سے نہ بھرتے۔ ان کے گھر میں کچھ نہ ہو مگر دلہن وہ لائے جو ان کو ہر قسم کا سکھ دے، چاہے اس کے بدلے میں اسے کوئی عزت نہ ملے۔ آج رحیلہ کے صبر کی انتہا تھی۔ جاب کرتی تھی اور گھر کے 7 افراد کو پالنے کے بعد بھی اس کی ویلیو ایک جوتی کے برابر تھی۔ اس کی آنکھوں میں ہر وقت غم سے آنسو رہتے۔ بے زبان کی کوئی نہیں سنتا، جب زبان سچی چلائی جائے تو سب کو کڑوی لگتی ہے۔ رحیلہ کا میاں پہلے کلرک تھا، پھر اخراجات بڑھ گئے اور رحیلہ نے میاں کے کہنے پر جاب شروع کی۔ اسے مجبور کیا گیا کہ وہ بھی جاب کرے کیونکہ تمہاری ماں بھی تو کرتی تھی۔ اور یوں اس کی زندگی شادی کے 2 ماہ بعد ہی آزمائش میں چکری گئی۔ کوئی پرسکون سانس کا اس نے نہیں لیا تھا۔ ہر بار ہر دفعہ طعنے اس کی زندگی کو زخمی کر دیتے۔ دن رات کی مشقت سے وہ کافی ڈپریشن میں آ گئی تھی۔ 2 بچے کی پرورش، جاب اور سسرال کے طعنے نے اس کی زندگی کو عذاب کر دیا تھا۔ آج اس نے زندگی کو بدلنا تھا، اپنی غربت کے اس طعنے کو ختم کرنا تھا۔ کیا عورت ان مردوں کے بنا ادھوری ہے؟ کیا وہ مرد جو بیوی کی کمائی پر موج کرے اور عورت اس کی ہر دم لعنت و ملامت پر صبر کرے، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ عورت کمزور نہیں، عورت اگر خود پر بھروسہ کرے اور مضبوط فیصلہ کرے کہ خود بھی جی سکتی ہے تو پھر معاشرے کے ہر اعتراض کو بآسانی مات دے سکتی ہے۔ یہ سب فطور ہماری سوچ کا ہے۔ جب خود ہی سب کچھ کرنا ہے تو اپنے ساتھ دوسروں کی زندگی کیوں تباہ کریں؟ آخر اس نے آج اپنے آپ کو مضبوط کیا اور خود کو جینے کے لیے کھڑا کیا تھا۔ ملک کوئی بھی ہو، آزادی ایسی ہو جس پر کوئی اعتراض نہ کرے، زندہ رہو اپنے لیے، یہ سب اس کی سوچ تھی۔
سب دنیا صرف ہنستی ہے، کسی کی مدد نہیں کرتی، اور یوں اس نے بچوں کے ساتھ ایک الگ گھر لے لیا۔ بچے بھی ماں کی محبت میں وہ سب کچھ بھول گئے جو روز سہتے تھے۔ آج وہ آزاد تھے اور ماں کی محبت تلے اپنے اچھے مستقبل کے منتظر تھے۔ یہ تھی امنگ اور ہمت جس نے تمام کو درد سے بچا لیا تھا۔ عورت ایک طاقت ہے، کمزور نہیں۔ وہ چاہے تو ملک بھی فتح کر سکتی ہے۔ کبھی خود کو کمزور مت سمجھے، ہر مسئلے کا حل آپ کے پاس ہے، صرف ہمت اور مضبوطی کی ضرورت ہے۔